जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद, और खुशामदीद कहने के बाद मैं आपसे फिर वही बात करूंगी कि बहुत अफसोसनाक खबरें जब सामने आती हैं तो वो वैसे तो हमारे जहनों पे असर करती ही हैं, लेकिन और किस तरह असर कर रही हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि पेशेंस हम लोगों में ख़त्म हो गया है, और पेशेंस के साथ साथ मैं कहूँगी कि हम रोज़ाना टॉक ऑफ द टाउन कुछ बातें हैं वो बनी हुई होती हैं, कुछ अच्छाई में कहा जाता है, ये मिसाल दी जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान में बिजली के बढ़ते हुए जो बिल्स हैं उसकी वजह से जहाँ शहरी जो हैं वो गम गुस्सा जो है वो दिखाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, पूरा मन एहतजाज भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं हमने ये भी देखा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ पर है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि घरानों में ये मामला ख़ास तौर से जो बिल की अदायगी वाला है, जिसमें कहा जाता है कि बिल का जब बिजली का जब बिल आता है तो इसको स्प्लिट करना, यानी कि उसको एक दूसरे में बांट दिया जाता है कि इतना हिस्सा तुम डालो या इतना हिस्सा, तो सब मिल के वो बिजली का बिल जो है वो अदा करते हैं। लेकिन बहुत अफसोसनाक खबर आई सामने कि मंगल के दिन जो है पंजाब के शहर गुजरावाला में जो बिजली का बिल एक घर में आया, जहां पे बिल की अदायगी करने पर दो भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ और उसमें एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। इससे बड़ा अलमिया, इससे बड़ी तकलीफ वाली क्या बात होगी किसी एक फैमिली के लिए कि घर के वो मामला जो अफाम व तफहीम के साथ और अच्छे तरीके से निभाए जाते थे वो अब इस तरह वो ये असर डाल रहे हैं। क्या हमारे जहन अब इस तरह के हो गए हैं कि एक सिर्फ बिजली के बिल पे एक दूसरे की हम जान ले लेंगे, वो भी क्या भाई भाई की जान ले लेगा? ये एक सवालिया निशान है। फिर उसके बाद जो अहम शख्सियात हैं, हमने देखा कि इस बिजली के बिल के बारे में बात वो कर रहे हैं, फिर जब भाई ने भाई को कत्ल किया तो उस पर बातें सामने आ रही हैं। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई है, बेरोज़गारी है और गुर्बत है, लोग पहले से परेशान हैं। अब जब बिजली के बिल बढ़ते हुए आते हैं और ज़्यादा आते हैं तो उसकी वजह से मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और जहन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। आते रहते हैं और हमें कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर वो शऊर उजागर करें कि कम अज़ कम आपस में हमारे जो रवैये हैं, ताल्लुकात हैं, फैमिली से, फ्रेंड्स से, कलीग से, वो बेहतर से बेहतर हो। तो मेहमान से मिलवाती हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब, माहिर शऊर हैं, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। पहले तो बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर कहूँगी आपको। आज की सुबह का आगाज़ आपका कैसा हुआ? अल्लाह का करम है, बेहतरीन है हमेशा की तरह। चलें, ये तो आप बहुत अच्छी बात करते हैं जब भी आते हैं कि बेहतरीन हमेशा की तरह। लेकिन सलमान, ये जो इस तरह की बातें मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी इस वक्त बहुत वायरल ये सब हुआ है। ये वायरल ऐसे तो नहीं होता ना, कोई वजह होती है। तो ये सब क्या है? क्या वाकई हम इस नहज पे पहुंच गए कि एक बिल के पीछे भाई भाई की जान ले लेता है? देखिए मानू, मैं माहिर शऊर क्यों कहलाता हूँ, मैंने इसी चीज़ पे रिसर्च की कि जो कौम का इज्तिमाई शऊर होता है ना, ये हमारी जो पूरी कौम है पाकिस्तानी, ये मिल के क्या सोच रही है, इनकी जहनी हालत क्या है। एक तो इंडिविजुअल इंसान की हम हालत को बात करते हैं जो कि साइकोलॉजी उसको एड्रेस करती है, लेकिन इज्तिमाई शऊर की एक बात होती है जो हमारे मुल्क में डिस्कस नहीं होती। तो कौम का इज्तिमाई शऊर किस तरफ जा रहा है, वो बहुत बुरी हालत में है। लोग इंतशार में हैं, लोग जिच हुए हुए हैं, लोग चिड़चिड़े हुए हुए हैं। उसके साइंस क्या है? लोग रोडों पे आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, क्यों है ये इसलिए है कि लोगों के वसाइल महदूद हो गए हैं और अखराजात बढ़ रहे हैं। अब या तो अखराजात कम करें और वसाइल बढ़ाएं, दोनों काम करने चाहिए। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ अखराजात कम कर लें, वसाइल भी बढ़ाइए, लेकिन वो मौके कौम को मिल नहीं रहे। अच्छा, जब ये वसाइल कम होते जाते हैं और मामलात बढ़ते जाते हैं, जैसे आपने जॉइंट फैमिली का भी जिक्र किया, उसमें ज़्यादा एक तो तनाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है आपस में, और फिर वो ज़ातियात पे जाता है, वो पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर जाता है, और फिर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो आपने अभी जिक्र किया गुजरावाला में। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया सिर्फ बिल के तनाज़े को। हमने तो ये देखा है कि चलो भाइयों में लड़ाई हो गई, एक थप्पड़ मार दिया, ऐसे धक्का दे दिया है, क्या ये तो देखिए आप इमेजिन करें कि उन दोनों भाइयों में फाइनेंशियल जो वसाइल है, इतना स्ट्रेस आया हुआ है फाइनेंशियली, इतना ज़्यादा खिंचाव होगा कि वो 30,000 का बिल नहीं भर पा रहे जी। और ऐसे में कई फैमिलीज को देखा है कराची के अंदर जो अपना बिल नहीं भर पाते, बेचारे इधर उधर से पैसे लेके भरते हैं। और ये नहीं कि वो अय्याशियां कर रहे हैं, एसी चलाना नहीं, बेसिक पंखा लाइट चलाना भी हो। अब थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिला है वो सोलर से मिला है, लेकिन आवाम कितना करे, सोलर भी सस्ता नहीं है। तो ये हमारे हुक्मरानों को समझना ज़रूरी है कि अगर कौम की पावर्टी लाइन जो है बढ़ती जा रही है, यानी 40% आबादी हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे इस वक्त पाकिस्तान की, और वो लकीर वो 40% बढ़ता जा रहा है, 50% के करीब जा रहा है। एक वक्त आएगा 60-70% आबादी हमारे मुल्क की अगर गुर्बत से नीचे हो जाएगी तो छीना झपटी होगी, एक इंतशार ही फैलेगा और इसी किस्म के वाक़यात सामने आएंगे। ये अलार्म है हमारे सियासतदानों के लिए, ये अलार्म है हमारे अपनी ज़ात के लिए भी
ہم یا تو اپنے معاملات کو سیدھا کریں یا پھر معذرت کے ساتھ یا افسوس کے ساتھ یہ حال ہونا ہے قوم کا. اچھا یہی نہیں, میں تو یہ دیکھ رہی ہوں جو خواتین ہیں ان پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے گھر میں نا, کیونکہ گھر میں ابھی بلکہ میں بریک میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ جب اے سی گھر میں چل رہا ہوتا ہے, آپ لوگ بھی اس سے ایگری کریں گے, تو ہم ریلیکس ہونے کے بجائے ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ کتنی دیر چل رہا ہے, کب بند کریں گے. ایسا ہی ہے نا یہ ٹینشن خاص کر جو گھر کی جو خاتون خانہ ہوتی ہیں وہ, اور جو کمانے والا مرد ہوتا ہے, یہ جو بھی کمانے والا اس پہ اسٹریس ہوتا ہے کہ میں روز 4 گھنٹے 6 گھنٹے چلاؤں, 2 گھنٹے چلاؤں, کمرہ ٹھنڈا کر دوں, مناسب کر لوں. لیکن یہ کب تک؟ دنیا جا رہی ہے فری انرجی کی طرف, دنیا جا رہی ہے سولر کی طرف, دنیا جا رہی ہے ہائیڈل انرجی کی طرف. دنیا کے ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو فری بجلی دینا شروع کر دیں. آپ کی اطلاع کے لیے جرمنی میں 2021 میں انہوں نے اتنے سولر پلانٹس لگا لیے, اتنی فری بجلی بنانے لگے کہ سردیوں کے دن میں اتنی بجلی ایکسیس پروڈیوس ہو گئی, انہوں نے عوام کو فری بجلی دی. حتیٰ یہ کہ انہوں نے فری بجلی کے علاوہ پیسے دیے گورنمنٹ نے کہ آپ ہماری بجلی استعمال کریں ورنہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. یہاں کیپیسٹی پیمنٹ دی جا رہی ہیں, اور یہاں تو اب یہ سولر بھی جو یوز کر رہے ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے کافی آواز اٹھائی عوام نے. اور عوام ظاہری سی بات ہے کہ وہ وہی والی بات کہ غربت, مہنگائی, بے روزگاری میں اتنی پریشر میں آ گئی ہے. تو یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی, اس وقت سلمان ماہر شعور ہیں, کیا آپ ہم لوگوں کو بتائیں گے کیا ایسے موقع پہ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو, کس طرح لے کے چلیں, کیونکہ یہ تو بہت ہی سٹریس والی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بلکہ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گی. ایک شخص جو ہے وہ کہیں گروسری کرنے گیا, تو جب گروسری کرنے گیا تو اس نے قیمت پوچھی, ایگزامپل تھی کہ چاول چلیں, اس کی قیمت پوچھی تو پرائز بتائی اس کو کہ بھائی وہ 500 جو ہے پر کے جی ہے. تو اس نے کہا یہ تو بہت مہنگے ہیں, میں نہیں لے سکتا. وہ چلا جانے لگا واپس کہ بھائی تھینک یو, میں نے بس پرائز پوچھ لی, میں افورڈ نہیں کر سکتا. اس پہ جو وہ تھا جو شاپ کیپر, اس نے کہا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو, تمہیں تو پیسے دینے پڑیں گے, تم اتنے 1000 پیسے دو. تو اس نے کہا کس بات کے دوں میں؟ اس نے کہا کہ یہ جو میں نے یہاں رکھے ہوئے جو جگہ گھری ہوئی ہے سامان کی, تم لوگوں کے لیے تو رکھا اور تم لے کے نہیں جا رہے, اس کا بھی تو میں پے کر رہا ہوں. تو یہ ایک یعنی اتنا اسٹریس ہے, کہنے کا مطلب یہ. دیکھیں اب میں دوسرے رخ پہ بات کرنا چاہتا ہوں عوام کے لیے کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے, ہر ظلمتوں کے بعد اچھا وقت آتا ہے. جب قومیں اس نہج پہ جاتی ہیں جس نہج پہ ہماری قوم آئی ہے, تو وہ اپنی غلطیوں سے, اپنے حادثات سے سیکھتی ہے. جتنا ہمارے پر یہ وقت آ رہا ہے ہمیں شدت سے احساس ہو رہا ہے, ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے, قوم بیدار ہو رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تعامل مزاجی کریں. ایک بات فرسٹریشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں, معاشرے میں فرسٹریشن ہے, لیکن انہی ظلمتوں میں رہتے ہوئے, اسی معاشرے میں رہتے ہوئے پرسکون لوگ بھی ہیں, مطمئن لوگ بھی ہیں, صبر والے لوگ بھی ہیں, با کردار لوگ بھی ہیں, ان کو مثال بنائیے. تو وہ کیسے صبر, وہ پیشنس کیسے لے کر آئیں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے پاکستان میں وہ مذہبی زیادہ ہے, ریلیجن سے ہم ہر چیز کو ڈرائیو کرتے ہیں. تو میں ریلیجس بات کہوں گا کہ سکون میں صرف وہی انسان رہ سکتا ہے کہ وہ جس حال میں اس میں شکر گزار رہنا سیکھے. میں نہیں کہہ رہا حال اچھا برا ہے, اور یہ ایک مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرے کہ میرا حال اچھا ہوگا تو میں سکون میں ہوں گا, میں سکون میں اے سی میں بیٹھا ہوں گا تو سکون میں ہوں گا. لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو گرمی میں بیٹھ کے سکون میں ہوتے ہیں. لیکن آپ کا حق ہے کہ آپ کو بنیادی ضروریات ملے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ نااہلی حکمرانوں کی ہے, عوام کی نہیں ہے. نااہلی حکمرانوں کی ہے, لیکن وہ حکمران بھی عوام سے نکل کے آئے نا. ہمارا مزاج ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہمارا شعور ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اجتماعی طور پہ اپنی قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں, تعلیم کو عام کریں, صحت کو عام کریں, غور و فکر میں پڑھیں. بہت اچھی آپ نے بات کی. ابھی آپ کی اس بات سے ایک بات یاد ہے کہ کسی ایک عقل مند شخص نے کہا کہ میں اگر کوئی مجھے کہے کہ اس ملک کے حکمران یا پھر عوام کس کو سزا دوں گا, تو میں اس کی جو عوام ہے اس کو سزا دوں گا, کیونکہ اس عوام نے جو ہے وہ حکمران جو ہیں ان کو لے کے آئے. تو یہیں سے اندازہ کر لیں کہ اگر ہماری پریشانی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری پریشانی ہم نے خود ہی لی ہوئی ہیں کہ حکومت کی طرف سے نہیں, یہ بے شک بات صحیح ہے کہ حکومت کو یہ تمام فیسلٹیز, یہ تمام جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. مگر یہاں ایک اور بھی میں خبر پڑی تھی جس میں دیکھا جو بجلی کی فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں, ان کے جو بورڈز ہیں ان کو بھی انہوں نے تحلیل کر دیا, جس میں 11 کمپنیز ہیں, 6 بورڈز تحلیل کر دیے. ایسی خبریں جب سامنے آتی ہیں تو عوام کہتی ہے کہ یہ تو یہاں پہ یہی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو جیسے ابھی کچھ ایک پارٹی نے قرارداد جمع کرائی ہے اسمبلی کے اندر کہ جی آئی پی پیز کو ختم کیا جائے, ان سے پوچھ گئے. جی پوائنٹ یہ کہ ان کی بات کون سنے گا. وہ قرارداد جمع ہو کے ڈیزالو ختم ہو جائے گی, بھول جائے گی, ردی کے نیچے دب جائے گی. پوائنٹ یہ کہ کامن سینس ہے, آپ وہ عمل کریں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے. آئی پی پیز نہیں, دنیا بھر میں پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں اور وہ اس لیے اجازت دی جاتی ہے ان کو بجلی بنانے کی کہ ان میں کمپٹیشن آئے, جیسے موبائل کمپنیز میں ہوا. جی بالکل. ایک دور میں کتنا مہنگا یونٹ ہوتا تھا موبائل کا, جب اس میں کمپنیز آئیں, کمپٹیشن آیا تو عوام کو سستا پیکیجز ملنے لگے. یہی چیز بجلی کی کمپنیز میں بھی کر سکتے ہیں اور دنیا میں ہوتا ہے. اب کون پوچھے ان حکمرانوں سے کہ بھائی یہ کیوں نہیں کر رہے آپ,
اب یہ ان کی لاشعوری ہے, بے شعوری ہے, کم علمی ہے. دیکھیے جہاں پہ شعور اور تعلیم اور علم کا فقدان ہوتا ہے نا, تو جہالت جو ہے نا وہ اپنے سر چڑھ کے ناچتی ہے, اور یہی ہماری قوم میں ہو رہا ہے. اور جاہل حکمران کر رہے ہیں, جو حکمرانی کر رہے ہیں, اور جاہلی فیصلے کر رہے ہیں, اور جاہلی ڈگری حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے. جی اچھا شعور حاصل کرنا. سلمان, ایک چیز آپ سے اور پوچھوں گی, تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تضاد ہے یا اس میں کوئی کمپٹیشن کی بات ہے. پنجاب سائٹ پہ سے اس طرح کی خبریں بہت زیادہ آتی ہیں, خاص طور سے جس طرح گجرانوالہ سے بھائی بھائی کے قتل کی آئی, پھر ڈسکا میں خاتون نے خودسوزی کرنے کی کوشش کی. اس پہ یہ کیا وجہ ہے کہ جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بڑی کوشش کی جاتی ہے, بہت اچھا تعلیمی نظام بھی پنجاب حکومت بہت اچھا کام کری ہے سارا, تو یہ جو شعور والی بات ہے, کیونکہ آپ ماہر شعور ہیں, تو یہ شعور کیا صرف تعلیم سے ہی آتا ہے یا کوئی فیملی ممبرز کو اس میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں کس کو جو ہے سٹیپ لینا پڑے گا, کیونکہ حکومت تو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایک سائٹ پہ, ہم خود کس طرح دو رخ ہیں مانول, دو رخ ہیں اس کے. ایک تو آپ نے کہا کہ یہ رورل علاقے ہیں, تو کیا وہاں شعور کی کمی ہے؟ جیسے جیسے جو دنیا کا اسپریڈ ہوتا ہے نا, ایک طریقہ کار ہے شعور کا, وہ یہ کہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ اپارچونیٹیز زیادہ ہیں, لرننگ زیادہ ہے, انٹریکشن زیادہ ہے, مصروفیات زیادہ ہیں. کراچی, لاہور, اسلام آباد جیسے شہر کے اندر آپ کو ٹائم نہیں ملتا, پورا دن گزر جاتا ہے. جو آؤٹ اسکرٹس پہ دور دراز کے شہر ہیں, جو کم پاپولیٹڈ ہیں, ان شہروں میں ایکسپوجر کم ہے, مصروفیات کم ہے, لوگ سادہ مزاج ہیں, سادہ زندگی گزارنا پسند, تو ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ایشوز یا فرسٹریشن ہوتی ہیں, ان کو بہت ایکسٹریم طریقے سے امپیکٹ کر جاتی ہیں, ان کی زیادہ ان کی ذات پہ چلی جاتی ہیں, تو وہ ایسے ایکسٹریم اسٹیپس لے لیتے ہیں. جو شہری علاقے ہیں, یہاں پہ بندہ بولتا ہے اچھا میں خودکشی کا سوچوں, تو صبح دوست آ کے پکڑتے, چل بھائی میرے ساتھ چل کام کرنا ہے, یہ فراہم مصروفیات ہے. تو مطلب لوگوں کے پاس خودکشی کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے شہر کے اندر, اتنے مصروف ہیں. کہتے ہیں نا, مثال دیتے ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنا بھی اچھا, ایک یہ وجہ ہے. دوسری شعوری بات آپ نے جو کہی نا, شعور تعلیم سے نہیں آتا, ضروری نہیں ہے, کتابوں سے نہیں آتا. شعور آتا ہے غور و فکر سے, شعور آتا ہے تجربے سے, شعور آتا ہے کسی باشعور انسان کی صحبت میں بیٹھ کے غور و فکر اور سیکھنے سے, شعور آتا ہے تنہائی میں ریفلیکٹ کرنے سے اپنی ذات کے اوپر, شعور آتا ہے اپنی ذات کو تنقید کرنے سے, اپنا ارتقا کرنے سے. یہ ہے شعور پہ آنے کے. اب یہ تو معذرت صاحب مجھے بحیثیت ماہر شعور مجھے نہ ان شہروں میں نظر آتا ہے نہ دوسرے شہروں میں نظر آتا ہے. ہم اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم یہی نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے, ہم یہی نہیں سوچتے کہ ہم سوچتے کس طرح ہیں, ہم یہی نہیں سوچتے کہ سوچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو بھی ہمیں قابو رکھنا چاہیے, اس کو بھی ادب میں رکھنا چاہیے, ہم کس ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں. ایک جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے خیال کا خیال رکھنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, اپنا خیال کا خیال رکھنا چاہیے. وہی بات کہ آپ جو رویہ دوسرے سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کریں, آپ پہلے خود اس رویے کو اختیار کریں, جبھی جو ہے آپ سوچ بدل سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ تعلیم سے, اور میں نے بھی یہ کہا کہ تعلیم سے نہیں آتی, یہ آپس میں فہم والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے, یہ اچھی صحبت, ایک بچپن سے سنتے چلے آئے, ماں باپ نے کہا کہ بھائی اچھی صحبت, اچھے دوست بناؤ, اچھی صحبت میں بیٹھو گے تو خود بخود اچھا ہوگا. آپ وہ بن جاتے ہو آپ جن لوگوں میں بیٹھتے ہو. تو یہاں پہ میں بات کروں گی کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں, تو ایک ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ موبائل کمپنیز نے جو ہے جب پرائیویٹ ہوئیں پھر انہوں نے پیکیجز لے آئے, سب ہم سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں, ہمارے ناظرین بھی اس بات کو جانتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جب سن رہے ہوتے ہیں تو ہم انہی کی زبان بول رہے ہوتے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ ہم خود ہی جو ہیں بہت نیگیٹو سوچنا شروع ہو گئے. نیگیٹو نیوز, کوئی ایسی نیوز جو کہ ایک دم سے وائرل ہو اور وہ اچھی نہ ہو, وہ ہم زیادہ اس کو کیچ کرتے ہیں بنسبت اس کے کوئی پازیٹیو بات کرنے کے. کیا کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ وائرل ہونے والی خبریں زیادہ تر وہی ہیں جو نیگیٹو ہیں؟ ایسا ہے مانور, میں نے آپ کے ہی پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا یہ غالباً کہ یہ ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے, ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے, اپروچ بن چکی, سوچ بن چکا ہے, ہمارا ایک عادت بن چکی. کیوں ہماری عادت کیوں بن چکی ہے, ہمارا مزاج کیوں بن چکا ہے؟ کیونکہ ہم اتنی نیگیٹیوٹی میں رہے ہیں, ہم کیچڑ میں اتنے رہے ہیں کہ ہم گندے لگنے لگے. اب وہ کیچڑ کیا ہے؟ وہ کیچڑ ہے ماحول کی, وہ کیچڑ ہے ہمارے حکمرانوں کی, وہ کیچڑ ہے ہماری اپنی پیدا کی ہوئی تعلیم کو عام نہیں کیا. جس ملک کے اندر ہمارے صرف پنجاب کو چھوڑ کے باقی سارے صوبوں کے اندر کے میں کچھ بہتر, اسکولوں کا کیا حال ہے؟ سندھ میں 5000 گوسٹ اسکولز ہیں, وہ بھوت پڑھتے ہیں, انسان نہیں پڑھتے. تو جب انسان پڑھے گا تو میں کہتا ہوں آج کی تاریخ سے 10 سال تک آپ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, تہیہ کر لیں کہ ہر اس ملک کے ہر بچے کو کم سے کم میٹرک انٹر تعلیم دینی ہے. دیٹس اٹ. کوئی بچہ گھر میں نہیں ہوگا, جس کا بچہ گھر میں رہا اسکول نہیں ہے, اس ماں باپ کو جو ہے پینلٹی دی جائے.
10 ये कौम खुद ही सुधर जाएगी। हाँ, और ये हमने प्रैक्टिस देखी है यूरोप में, यही है, बाहर ममालिक में इस तरह है कि जो बच्चा स्कूल नहीं जाता तो माँ बाप को जो है पनिशमेंट उनको पूछा जाता है। आपने कहा ना ये नेगेटिविटी का मिजाज बन गया है, तो जब उस बच्चे के पास कुछ करने को नहीं है तो वो बाहर निकलेगा, वो गलत काम करेगा, गलत सोबत में बैठेगा, गलत चीजें सीखेगा, कोई डायरेक्शन ही नहीं है उसके पास। सही। तो जब कौम, अब ये कितने अरसे से हो रहा है, 20-30 साल से हमारी कौम का ये हाल है, तो अब उसका रिजल्ट क्या है वो आपके सामने। छोटा सा मैसेज चाहूंगी आप लोगों को बताएं, क्या ऐसे हालात में अब क्या करें। इस तरह एक अंधेरे कमरे के अंदर बल्ब जला दें तो रोशनी जो है अंधेरे को खत्म कर देती है। इस तरह इंसान के शऊर के अंदर और कौमों के शऊर के अंदर तालीम और शऊर डाल दीजिए तो कौमें खुद सुधर जाती हैं। बहुत शुक्रिया सलमान राजा, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और यहाँ अपने नाजरीन से मैं कहूँगी कि खुदारा ये बिजली के बिल तो इसी तरह हमारे पास आते रहते हैं, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, सब कुछ है, वसाइल की कमी भी है। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक ज़माने में जो है वसाइल की कमी भी होती थी, बिजली के बिल भी इसी तरह आते थे और घर का एक ही कमाने वाला होता था। अब तो हम देखते हैं अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 के 5 जो हैं वो जॉब कर रहे हैं और निकल रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं। और वसाइल की मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा जो है कमी होने के बावजूद भी जो है हम देखते थे कि वो एक कमाने वाला पूरे घर को चलाता था और सब लोग खुश भी रहते थे। क्यों रहते थे? कि उनको अंदर ये शऊर था कि एक दूसरे के साथ कम से कम बेहतर से बेहतर रवैया अख्तियार करना है। तो कोशिश करें खुदारा कि बिजली का बिल देख के हाइपर ना हो और एक दूसरे से लड़े नहीं हो, और इस बात को समझें कि अगर एक ही केस इस तरह सामने आए तो दूसरा केस इस तरह नहीं आना चाहिए। और अपने अंदर शऊर लाने की यही पहली बात होगी, पहली सीढ़ी होगी, पहला स्टेप होगा कि आप जो है अपने रवैये को घर वालों के साथ बेहतर करें पहले। तो यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और होंगे गेस्ट भी हमारे साथ, तो आप भी रहिएगा हमारे साथ।